اور اب ہم بات کریں گے قومی اسمبلی کی سابق اسپیکر اور موجودہ قومی اسمبلی کی ممبر اور ایک سینئر منسٹر ہیں ڈاکٹر فہمیدہ مرزا صاحبہ، جن کے پاس بڑے اہم پورٹ فولیوز ہیں. ان کا تعلق جی ڈی اے سے ہے. ڈاکٹر فہمیدہ مرزا صاحبہ، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. میں نے آپ سے یہ سوال پوچھنا ہے کہ آپ کیونکہ قومی اسمبلی کی اسپیکر رہی ہیں اور جب آپ اسپیکر تھی تو آپ نے قومی اسمبلی کو اس طریقے سے چلایا کہ لوگ اس کی مثال بھی پیش کرتے ہیں. ہم پوچھنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر کسی ایم این اے کا تعلق حکمران جماعت سے ہے، پی ٹی آئی سے ہے، اور تحریک عدم اعتماد میں اگر وہ قومی اسمبلی کے اجلاس میں وزیر اعظم کے خلاف ووٹ دے دیتا ہے تو کیا موجودہ اسپیکر صاحب اس ووٹ کو ریجیکٹ کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی، دیکھیے جب کوئی ممبر اگر اس کا کانفیڈنس وہ کھو بیٹھا ہے کسی حکومت میں یا اس گورنمنٹ میں، تو ان کو چاہیے کہ پہلے ریزائن کر دیں، اور آپ ریزائن کر کے آپ پارٹی چھوڑ دیں. کیونکہ اگر اب بھی ڈیفیکشن کے بعد بھی، کیونکہ آپ کی اگر وہ ختم ہو جاتی ہے ممبرشپ، بات تو وہی ہے. تو یہ جو بیچ کا حصہ ہے کہ نہیں، نو کانفیڈنس میں، وہاں پہ جو ہے کہ کیا چیز ہو رہی ہے، اور جو آج سندھ ہاؤس میں دیکھ رہی ہوں حال، اور وہی ہم 90 کی دہائی میں چلے گئے ہیں، خرید فروخت، پوزیشنز ڈسٹریبیوٹ، یہ نہایت تکلیف دہ بات ہے. تو میرا تو سوال پہلے ان لوگوں سے یہ ہے کہ اگر آپ کا کانفیڈنس نہیں تھا، اگر آپ اس حکومت کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے تھے، اس پارٹی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے تھے، تو آپ کو ریزائن کر دینا چاہیے تھا، پہلے کرنا چاہیے تھا. اس وقت کی کیا ضرورت تھی؟ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس وقت جب یہ اتنا غلط ٹائمنگ پہ آیا ہے نو کانفیڈنس کا، کہ ہم 75th پاکستان ڈے منانے جا رہے ہیں اور 75ویں ایونیورسری ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک وہاں پہ ایک بڑی آرمی کی پریڈ ہوتی ہے. ہم اپنی اسٹرینتھ دکھاتے ہیں، ہم پوری دنیا کو ایک میسج دیتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو او آئی سی کانفرنس تھی کہ کہاں ہمارا پڑوسی ملک ہمیں آئسولیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور کہاں ہماری یہ فورن منسٹرز کی کانفرنس ہو رہی تھی اور جہاں لوگ آ رہے ہیں. ایک سوال بڑا اہم ہے، کیا تحریک عدم اعتماد کانسٹیٹیوشن میں ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ہے، بالکل ہے. 95 بالکل ہے، بالکل ہے. اچھا، اب 63A کے مطابق آپ بتائیے ہمیں کہ جو میں نے آپ سے سوال بھی کیا ہے کہ اگر کوئی ایم این اے پی ٹی آئی کا یا کسی بھی سرکاری اتحادی جماعت کا اپنی پارٹی کے ہیڈ کی مرضی کے خلاف وزیر اعظم کے خلاف ووٹ دے دیتا ہے تو اس کے خلاف کارروائی اسپیکر کو کیسے کرنی چاہیے؟ دیکھیے، اگر پہلی بات تو یہی ہے کہ جو بھی اس میں مطلب یہ 63A کا میں نے ڈفرینٹ لائر سے بھی ڈسکس کیا. ویسے تو جوڈیشری کانسٹیٹیوشن کو انٹرپریٹ کرتی ہے، پر میرے اپنی نظر میں رائٹ ٹو ووٹ میں اسٹرانگلی بلیو کرتی ہوں. لیکن جو یہ لیٹرز بھی لکھے گئے ہیں، اپنے ممبرز کو دھمکیاں بھی دی گئی ہیں کہ آپ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے، تو وہ تو فری فار آل، کیونکہ کسی پولیٹیکل پارٹی میں جمہوریت نہیں ہے. ہر پولیٹیکل پارٹی اپنا ایک حربہ استعمال کر رہی ہے، اور وہاں پہ میں خاص ایک آرٹیکل کو وہ کر رہی ہوں. تو آئی تھنک اگر کوئی وہ کرے گا تو فوراً اس کی ڈسکوالیفیکیشن ہوگی. پارلیمنٹری پارٹی کے جو لیڈر ہیں وہ لکھیں گے اسپیکر کو، جو کہ وہ پھر ریفر کر دیں گے الیکشن کمیشن کو، اور وہ ان کے کامنٹ کے ساتھ ہی ہیز ٹو اپلائی ہز مائنڈ، اور اس کے ساتھ وہ پھر اس کو ان کو فارورڈ کر دیں گے. یہ تو آپ نے وہ بتایا جو 63 میں لکھا ہوا ہے، لیکن کیا یہ اسپیکر صاحب کا اختیار ہے کہ کاؤنٹنگ کے دن، جس دن رائے شماری ہونی ہے، اگر کوئی ایم این اے سرکاری پارٹی کا وزیر اعظم کے خلاف ووٹ دیتا ہے تو وہ ووٹ کو ریجیکٹ کر سکتے ہیں فوری طور پہ؟ دیکھیے، ووٹ کا ریجیکٹ تو میں اس بات سے میرا شاید کانٹرری ہو اور وہ کرنا. لیکن جو ایک انٹرسٹنگ ہے کہ بات ہے جس کو میں اگر پڑھ کے بھی یہاں پہ آپ کو وہ کروں. جی پلیز. ووٹس، اور یہ ہے 63A کا بی. جی. votes or abstains from voting in the House contrary to any direction issued by the parliamentary party
to which he belongs in relation to. تو اگر ایبسٹین کریں وہ پارٹی کی اس کے خلاف یا وہ آئیں، ان دونوں صورتوں میں کیونکہ وہ پارٹی کے موقف کے خلاف کر رہے ہیں تو یقیناً کہ وہ ڈسکوالیفائی ہوں گے. اچھا، اب بالکل آپ نے یہ ایک کانسٹیٹیوشنل پوزیشن بتائی ہے. ابھی آپ نے ذکر کیا کہ سندھ ہاؤس میں کچھ ایم این ایز ہیں. میں نے ان کچھ ایم این ایز کے ساتھ بات کی ہے. ان کا تعلق پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ہے، پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ہے. دونوں یہ کہہ رہے تھے، پیپلز پارٹی والے بھی اور پی ٹی آئی والے بھی، کہ ہم یہاں پہ اس لیے آئے ہیں کہ پارلیمنٹ لاجز میں ہم اپنے آپ کو سیکیور نہیں سمجھتے. اور ظاہری بات ہے وہ جو پچھلے ہفتے واقعہ پیش آیا اس کا ذکر کر رہے ہیں. وہ جو واقعہ پیش آیا کیا وہ جواز نہیں ہے ان سب کا کہ ان سیکیورٹی کی وجہ سے یہ سندھ ہاؤس چلے گئے؟ جی مجھے بتائیے واقعہ کیا پیش آیا تھا؟ کوئی بہت سارے ڈنڈا بردار فوج آئے اور جو میں نے کلپس دیکھی، اور آپ کو پتا ہے وہاں خواتین بھی تھیں، مائنورٹی کے بھی بہت لوگ ہیں. اور میں نے ان کے کیونکہ ان کے گروپس بنے ہوئے ہیں اور ان پہ میں ان کے کامنٹس سن رہی تھی، دیکھ رہی تھی کہ کتنا ایک ان کے اوپر ان کو انٹیمیڈیٹ کیا جا رہا تھا. اور جس طرح وہ سلوگن ایک لگاتے ہوئے پارلیمنٹ، کیا پارلیمنٹری لاجز اس پرپس کے لیے کوئی سینکٹیٹی ہے اس کے ریاکشن میں کیا حفاظت کے لیے پولیس نہیں آتی؟ پورے سندھ کی جو لا اینڈ آرڈر ہے وہاں پولیس اپنا کام نہ کرے جو کہ ان کی رسپانسبلٹی ہے. ایس ایس یو کی کوئی رول نہیں ہے کہ وہ سندھ سے باہر نکلے اور وہ آ کے یہاں پہ سندھ ہاؤس میں اور یہ ممبرز یا جو بھی یہ آڑ یوز کی جا رہی ہے. اگر کوئی انسیکیور ہے تو وہ لکھے، اسپیکر کو لکھے اور ان کو لکھے جہاں پہ ہے. ہم اگر مانگتے رہتے ہیں وہاں پہ سندھ میں سیکیورٹی تو مجھے تو پرووائڈ نہیں کی جاتی اور میں سندھ کے اندر مانگ رہی ہوں. لیکن آپ دوسرے صوبے میں آ کے، فیڈرل میں آ کے ایک پورا وائیولیٹ کر کے ایک وہ ایٹماسفیئر کریٹ کر کے کہ اس کے پیچھے آپ جو ہارس ٹریڈنگ کر رہے، خدارہ بی بی اس کا وکٹم رہی ہیں، ان کی حکومت اس کا وکٹم رہی ہے اور آپ نے اس کے اوپر چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا ہے. نہایت ایک افسوس کہ یہ ریپیٹ جو ہو رہی ہے ان پارٹیز کی طرف سے جو اس کے وکٹم رہے ہیں. میری تو تشویش اس بات کی ہے. آخر میں یہ بتائیے کہ گورنمنٹ اور اپوزیشن دونوں نے ڈی چوک میں پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے اپنے اپنے جلسوں کا اعلان کر دیا ہے. کیا دونوں کو جلسے کرنے چاہیے یا نہیں کرنے چاہیے؟ بالکل نہیں کرنے چاہیے. تو آئی تھنک ہم ایک بہت ہی ایک بلیک پکچر مجھے نظر آ رہی ہے. اگر یہ سسٹم ڈیریل ہوا تو آگے آئندہ آنے والا کوئی سسٹم سسٹین نہیں کر سکے گا. کوئی پارلیمنٹ اپنا ٹائم پورا نہیں کر سکے گی، کوئی بھی حکومت اپنی ٹرم پوری نہیں کر سکے گی. میں بہت خوش تھی کہ 2008 سے 2013 تک ایک حکومت نے اپنا مکمل کیا، 2013 سے 2018 تک دوسری حکومت نے مکمل کیا. اب 2018 سے آنورڈز 5 سال کا ان کو رائٹ ملنا چاہیے. لیٹ پیپل ڈیسائیڈ، لیٹ پیپل ریجیکٹ دیم. باقی یہ خرید فروخت کر کے اور یہ کہہ کے کہ ایم این ایز مایوس ہیں تو ان کو پھر بہت پہلے ایکشن لے لینا چاہیے تھا. بہت بہت شکریہ.